اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد کے واقعہ سے چند سبق۔ نمبر 1، پہلی بات، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کفار قریش اس جنگ میں عورتوں کو بھی لائے تھے تاکہ وہ مردوں کو پسپائی سے روک سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں ہندہ زوجہ ابی سفیان کی سربراہی میں اشعار گا کر مردوں کو جوش دلا رہی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر مقابلہ پر ڈٹے رہے اور فتح پائی تو ہم تم کو گلے لگائیں گے اور تمہارے لیے نرم بستر بچھائیں گے، لیکن اگر تم نے پیٹھ موڑی تو ہم تم کو بالکل چھوڑ دیں گے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ دعائیہ جاری تھے۔ اللہم بک اصولی و فیک القاتل حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہی قوت حاصل کرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی دین کے لیے قتال کرتا ہوں، اللہ ہی کافی ہے اور وہ بڑا اچھا کارساز ہے۔ اس دعا کا ایک ایک لفظ تعلق مع اللہ کی تاکید اور مسلمانوں کے تمام افعال و اعمال حتیٰ کہ جنگ و قتال کو بھی دیگر اقوام کے جنگ و قتال سے ممتاز کر رہا ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز قابل غور یہ ہے کہ اس غزوہ میں بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری و شجاعت و جانثاری اور فدائیت کے وہ نقوش چھوڑے کہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا تھا کہ ہر آنے والا تیر اپنے سینہ پر کھاتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح اپنے بدن کو چھلنی کرا لیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو نہیں چھوڑا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر سے غیر حاضر رہے تھے، اس لیے ان کو اس کا افسوس تھا۔ آرزو کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اگر کوئی موقع ہاتھ آیا تو اپنے دل کی حسرت پوری کروں گا۔ جب کچھ دن کے بعد جنگ احد کا واقعہ پیش آیا تو انس بن نضر شریک ہوئے۔ مسلمان جب منتشر ہو گئے تھے اور کفار قریش کا سیلاب امڑ رہا تھا تو یہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے۔ اتفاقاً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منتشر ہونے والوں میں جا رہے تھے۔ پکار کر کہا، سعد کہاں چلے جا رہے ہو؟ میں تو احد کے اس دامن میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور شدید قتال کے بعد اپنی جان جہان افرین کے سپرد کر دی۔ ابن کثیر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان منتشر ہو گئے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 11 حضرات رہ گئے تھے، جن میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کفار قریش کا سیلاب امڑ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ان کی خبر لے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسرے انصاری صحابی نے کہا، میں حاضر ہوں۔ انصاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا حکم دیا، وہ قتال کے بعد شہید ہو گئے۔ پھر ایک ریلا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا اور بےتاب ہو رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں آگے بڑھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی دوسرے انصاری صحابی کو بھیج دیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا پوری نہیں ہوئی۔ اسی طرح 7 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ہر مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہیں دی گئی اور دوسرے صحابہ کو اجازت دی جاتی تھی، وہ شہید ہو جاتے تھے۔ جنگ بدر میں باوجود قلت تعداد کے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ غزوہ احد میں بدر کی بنسبت کثرت تھی پھر بھی شکست ہوئی۔ اس میں بھی مسلمانوں کے لیے عبرت ہے کہ مسلمانوں کو کبھی کثرت ساز و سامان پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ فتح کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سمجھے اور اسی سے اپنا تعلق کو مضبوط رکھے۔ جنگ یرموک کے موقع پر جب محاذ جنگ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید فوجی کمک پہنچنے کے لیے لکھا گیا اور قلت تعداد کی شکایت کی گئی تو تحریر فرمایا، میرے پاس تمہارا خط آیا جس میں تم نے زیادہ فوجی مدد طلب کی ہے، لیکن میں تم کو ایک ایسی ذات کا پتہ دیتا ہوں جو نصرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ غالب اور فوج کے لحاظ سے زیادہ محفوظ ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لہٰذا تم اسی سے مدد طلب کرو۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں باوجود قلت عدد کے مدد دی گئی۔ جب میرا یہ خط تم کو پہنچے تو ان پر ٹوٹ پڑو اور مجھ سے اس سلسلہ میں کوئی مراجعت نہ کرو۔ ابن کثیر اس واقعے کے راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کو یہ خط ملا، ہم نے اللہ کا نام لے کر کفار کے لشکر کثیر پر یک بارگی حملہ کیا، جس میں ان کو شکست فاش ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کی فتح و شکست قلت و کثرت پر دائر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پر توکل اور اس کی مدد پر موقوف ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے غزوہ حنین کے بارے میں اس حقیقت کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ ارشاد ہے، یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، یعنی غزوہ حنین کو یاد کرو جب کہ تم کو اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا تو یہ کثرت تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ اب آیات کی تفسیر پر غور فرمائیے۔ اذ غدوت من اہلک الآیہ، یعنی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے، جنگ کے لیے مختلف مورچوں پر مسلمانوں کو بٹھا رہے تھے۔ قرآن مجید کا نقل واقعات میں ایک خاص موزانہ اسلوب ہے کہ وہ عام طور پر کوئی واقعہ پوری تفصیل اور جزیات کے ساتھ بیان نہیں کیا کرتا، مگر جن واقعات اور جزیات میں خاص ہدایات مضمر ہوتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ مذکورہ آیت میں جو خاص جزوی امور کی تصریح ہے، مثلاً گھر سے نکلنے کا وقت کیا تھا، اس کو لفظ غدوت سے بیان فرما دیا، اور روایات حدیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ صبح 7ویں تاریخ شوال کی 3 ہجری کی تھی۔ اس کے بعد یہ بھی بتلایا کہ اس سفر کی ابتدا کس جگہ سے ہوئی۔ من اہلک کے لفظ سے اشارہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے اہل و عیال میں تھے، ان کو وہیں چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے، حالانکہ یہ حملہ مدینہ ہی پر ہونے والا تھا۔ ان جزوی حالات میں یہ ہدایت مضمر ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کی تعمیل میں اہل و عیال کی محبت سنگ راہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد گھر سے نکل کر محاذ جنگ تک پہنچنے کے جزوی واقعات کو چھوڑ کر محاذ جنگ کا پہلا کام یہ بیان کیا گیا کہ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، یعنی آپ مسلمانوں کو قتال کے لیے مناسب مقامات پر جما رہے تھے۔ پھر اس آیت کو اس طرح ختم کیا گیا کہ واللہ سمیع علیم، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ سمیع علیم کی صفات کو یاد دلا کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس وقت مخالفین و موافقین دونوں جو کچھ اپنی اپنی جگہ پر کہہ سن رہے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں آ چکا، اور اس موقع پر مخالفین و موافقین کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس میں سے کوئی شے اس سے مخفی نہیں رہی، اور اسی طرح اس جنگ کا انجام بھی اس سے مخفی نہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا الی الاخر، یعنی جب تم میں سے 2 جماعتیں اس کا خیال کر بیٹھیں کہ ہمت ہار دیں۔ دارالحالقہ اللہ دونوں کا مددگار تھا۔ ان دونوں جماعتوں سے مراد قبیلہ اوس کے بنی حارثہ اور قبیلہ خزرج کے بنی سلمہ ہیں۔ ان دونوں جماعتوں نے عبداللہ بن ابی کی مثال دیکھ کر اپنے میں کمزوری اور کم ہمتی محسوس کی، لیکن اللہ کے فضل نے دستگیری کی اور اس وسوسہ کو وسوسہ کے درجہ سے آگے نہ بڑھنے دیا، اور یہ خیال بھی جو انہیں پیدا ہوا اپنی قلت تعداد، قلت سامان اور مادی کمزوری کی بنا پر تھا، نہ کہ ضعف ایمان کی بنا پر۔ مغازی کے مشہور امام مورخ ابن ہشام نے اس کو واضح کر دیا ہے، اور واللہ ولیہما کا جملہ خود ان کے ایمان کامل کا شہادت دے رہا ہے۔ اس لیے ان دونوں قبیلوں کے بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے اگرچہ اس آیت میں ہم پر کچھ عتاب بھی ہے، لیکن واللہ ولیہما کی بشارت بھی ہمارے لیے آئی ہے۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ اس میں واضح کر دیا کہ کثرت عدد اور ساز و سامان پر مسلمانوں کو اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بقدر استطاعت مادی سامان جمع کرنے کے بعد بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ہونا چاہیے۔ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کو کمزوری اور کم ہمتی کا جو وسوسہ پیدا ہوا تھا وہ اسی مادی ضعف کی بنا پر تھا، اس لیے ان کے وسوسہ کا علاج توکل سے بتلایا گیا کہ توکل و اعتماد ان وساوس کے لیے نسخہ اکسیر ہے۔ توکل انسان کی اعلیٰ صفات میں سے ہے۔ محققین صفحاء نے اس کی حقیقت پر مفصل بحثیں کی ہیں۔ یہاں اس قدر سمجھیے کہ توکل کے معنی یہ نہیں کہ تمام اسباب ظاہری سے بالکل قطع تعلق کر کے اللہ پر اعتماد کیا جائے، بلکہ توکل یہ ہے کہ تمام اسباب ظاہری کو اپنی قدرت کے مطابق جمع کرے اور اختیار کرے اور پھر نتائج اللہ کے سپرد کرے، اور ان ظاہری اسباب پر فخر و ناز نہ کرے۔
بلکہ اعتماد صرف اللہ پر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ خود اسی جہاد میں مسلمانوں کے لشکر کو جنگ کے لیے منظم کرنا، اپنی قدرت کے موافق اسلحہ اور دیگر سامان حرب فراہم کرنا، محاذ جنگ پر پہنچ کر مناسب حال و مقام نقشہ جنگ تیار کرنا، مختلف مورچے بنا کر صحابہ کرام کو ان پر بٹھانا وغیرہ، یہ سب مادی انتظامات ہی تو تھے جن کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے استعمال فرما کر بتلا دیا کہ مادی اسباب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، ان سے قطع نظر کرنے کا نام توکل نہیں۔ یہاں مومن اور غیر مومن میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ مومن سب سامان اور مادی طاقتیں حسب قدرت جمع کرنے کے بعد بھی بھروسہ و توکل صرف اللہ پر کرتا ہے۔ غیر مومن کو یہ روحانیت نصیب نہیں، اس کو صرف اپنی مادی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے، اور اسی فرق کا ظہور تمام اسلامی غزوات میں ہمیشہ مشاہدہ ہوتا رہا ہے۔ اب اس کے بعد اس غزوہ کی طرف ذہن کو منتقل کیا جا رہا ہے جس میں مسلمانوں نے کامل توکل کا مظاہرہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی و نصرت سے سرفراز کیا تھا۔ ارشاد ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ إِلَى الْأَخِيرِ، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری امداد فرمائی، جبکہ تم تعداد میں بھی صرف 313 تھے اور وہ بھی سب بے سر و سامان۔ بدر کی اہمیت اور اس کا محل وقوع۔ بدر مدینہ کے جنوب مغرب میں کوئی 80 میل کے فاصلہ پر ایک پڑاؤ اور منڈی کا نام ہے۔ اس وقت اس کو اس لیے اہمیت حاصل تھی کہ یہاں پانی کی افراد تھی اور یہ عرب کی ریگستانی میدانوں میں بڑی چیز تھی۔ توحید اور شرک کے درمیان یہی سب سے پہلا معرکہ بروز جمعہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری مطابق 11 مارچ 624 عیسوی کو پیش آیا۔ یہ غزوہ بظاہر تو ایک مقامی جنگ معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا۔ اسی لیے قرآن کی زبان میں اس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ فرنگی مورخوں نے بھی اس کی اہمیت کا اقرار کیا ہے۔ امریکی پروفیسر ہٹی اپنی کتاب ہسٹری آف دی عربین میں کہتا ہے یہ اسلام کی سب سے پہلی فتح مبین تھی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی تم اس وقت تعداد میں قلیل اور سامان میں حقیر تھے۔ مسلمان تعداد میں قوی روایات کے مطابق 313 تھے۔ اس فوج کے ہمراہ گھوڑے صرف 2 تھے اور اونٹ 70 کی تعداد میں تھے، انہی پر لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ آخر کی آیت میں فرمایا گیا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ قرآن نے جگہ جگہ منافقین کے قید اور شدید مخالفت کی عناد و مخالفت کے نتائج بد سے محفوظ رہنے کے لیے تقوی اور صبر کو علاج بتلایا ہے۔ انہی 2 چیزوں کے اندر ساری تنظیمی جدوجہد اور فتح مبین کا راز مضمر ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور یہاں صبر و تقوی کے بجائے صرف تقوی پر اکتفا کیا گیا ہے، کیونکہ در حقیقت تقوی ایسی صفت جامع ہے کہ صبر بھی اس میں شامل ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔